شراکت کے لیے بلایا. جب ان کو متعارف کروا دیتا ہے، سب کچھ کروا دیتا ہے، تو آگے کیا آتا ہے؟ ہاللیلویا. یہ وہ 3 آیات ہے جو ہم نے دیکھی، جس میں خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرتا ہے پالوس کی طرف سے جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ان مقدسوں کو، ان مقدس لوگ اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے، ان سب کے نام یسوع مسیح نے ایک کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے جان دی ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پیسہ کا پوسٹر کرنا سٹائل تے ایڈان کے تسی پینٹیکاسٹل جدو تعلیم دیندے ہو کہ تسی بہت اپنا کہتے کہ تفصیل نہ بیان کرتے ہو، تے جدو اپنا کہتے کہ تہاڈا سماج ہوا کیتے ہیں تے تسی ان بڑے اچھے طریقے نال سکھاندے ہو، تسی ہے کون؟ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے ان کو شروع کیا، میں نے کہا میں پینٹیکاسٹل ہوں. اس نے کہا اچھا جی، لیکن آپ کے چرچ کا نام تو گریس بائبل چرچ ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی ہاں میں پینٹیکاسٹل ہوں اس غرض میں کیونکہ روح القدس کی قدرت کے حضور پر یقین کرتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کے چرچ میں ایلڈر ہے. میں نے ان کو کہا میں پریسبیٹیرین ہوں. جیسے موسیٰ کے ساتھ 70 بزرگ تھے، ہماری کلیسیا میں مقرر کردہ بزرگ جن کو ایلڈر کہتے ہیں وہ ہے کیونکہ بزرگوں کی ضرورت ہے تاکہ خدا کے بدن کی ترقی کا باعث بنے. اس نے کہا کہ بھائی صاحب اور کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں میتھڈسٹ ہوں. انہوں نے کہا میتھڈسٹ ہو کیوں دے؟ میں نے کہا جو ہم میتھڈ یعنی کہ بائبل مقدس کا طریقہ کار جو آغاز میں وہ میتھڈسٹ چرچ نے شروع کیا، آج وہ اسے بھول چکے ہیں، لیکن جو زبردست میتھڈ ہمیں ملا ہے کہ کون کب کہاں کیسے کیوں کس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں کیا ہے جی میتھڈسٹ چرچ نے متعارف کروایا. اس لیے میں اسٹڈی کے تعلق سے میتھڈسٹ ہوں. انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں کیتھولک ہوں. انہوں نے کہا کیتھولک؟ جی ہاں. میں نے کہا لفظی کیتھولک نہیں، رسمی کیتھولک نہیں، بلکہ لفظ کی نوعیت کے مطابق کیتھولک. انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیتھولک کا مطلب ہے انگلش میں یونیورسل چرچ، عالمگیر کلیسیا. اور کیتھولک 2 قسم کے. میں نے اس کو کہا کہ ایک وہ کیتھولک ہے جو صرف چرچ کا کلیسیا کا حصہ ہے، رسومات کو مانتا ہے اور صرف اس بات میں مگن رہتا ہے، لیکن حقیقت میں کیتھولک کے معنی کیا ہے؟ عالمگیر کلیسیا، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو. اس غرض سے میں مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہوں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں یونیورسل چرچ کلیسیا کا رکن ہوں. اس غرض سے میں کیتھولک ہوں. بندہ چپ. اور کیا ہے جی؟ میں نے ان کو کہا کہ میں ڈسپنسیشنل ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ جو بائبل مقدس کی تقسیم اور ادوار کو درست طریقے میں دیکھتے. انہوں نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ بائبل مقدس میں بہت سے احکام ہیں جو ڈائریکٹلی صرف اور صرف موسیٰ کو کہے گئے ہیں، ہم اس کو کر نہیں سکتے. کچھ احکام ہیں جو صرف اور صرف ابراہیم کو دیے گئے جن میں ہم کسی قسم کی شمولیت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا مثال ابراہیم کو کہا اپنا بیٹا لے جا کر جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں وہاں پر قربان کر دے. یہ حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا. جب ہم درست زاویہ میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ادوار تقسیم کو درست طور پر سمجھ پاتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ پالوس رسول کیا تھا؟ ادوار تقسیم کو سمجھتا تھا کہ وہ یہودی ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے دور کا منتظر تھا. یسوع مسیح کو پہچانتا ہے، جب پہچان لیتا ہے تو سب کو گواہی دیتا ہے کہ جس کے بارے میں قدیم زمانے میں نبیوں نے کہا تھا وہ نبوت پوری ہو چکی ہے. قدیم کو جدید میں دیکھ کر اس کے آنے کا کیا ہے جی ظہور سب کو بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے بائبل مقدس بڑا زبردست گہرا مکاشفہ ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں
पौलुस रसूल के वसीला से हम एक और सच सीखेंगे, बाप बेटे के वसीला से क्या करता है जी? काम करता है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, बेटा रूह कुद्दस के वसीला से काम करता है। जो वादा यीशु मसीह ने कहा, ईद पेंतीकोस के दिन 50वें दिन नज़ूल का वो दिन आया और खुदा का रूह जमीन पर ठहरा, और हम सब यीशु मसीह में खुदा का मक़दस बन गए। और पाक रूह कलाम के वसीला से काम करता है। पाक रूह कलाम के वसीला से काम करता है। पाक रूह कभी भी आपको जंतरी नहीं पढ़ाएगा, कभी भी आपको फिल्मी रिसाला नहीं सिखाएगा। पाक रूह हमेशा खुदा के पाक रूह की बातों ही से हमें क्या करेगा? मुतारफ करेगा और हमें फहम देगा। और पाक कलाम ईमानदारों के वसीला से काम करता है। खुदा का कलाम हम सबको इसीलिए दिया गया है कि हमारे वसीला से खुदा का काम अंजाम हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और क्या करूंगा? तुमको जाने से पहले हुक्म देता हूं कि जाओ जाकर एक काम करो। वो काम क्या है? मनादी करने का, शागिर्द बनाने का, तालीम देने का। और पाक कलाम ईमानदारों के वसीला से काम करता है, और ईमानदार अपने जिंदा ईमान के वसीला से खुदा के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा खुलासाई तौर पर हम पहले 4 अबवाब को देखें। पहले 4 अबवाब को देखते हैं तो पौलुस रसूल क्या कहता है? बी ऑन द अलर्ट in a spiritual world, not a carnal world. जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत से हम पढ़ते हैं पहले 4 बाब को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल हुक्म देता है, जागते रहो। जागते रहो क्यों? क्योंकि वो अपने ईमान में और उस यीशु मसीह के साथ रिश्ते में क्या हो चुके थे? सुस्त हो चुके थे। और उनको कहता है ये रूहानी जंग है, ना कि जिस्मानी। और जिस्मानी जंग जिस्मानी हथियारों से लड़ी जाती है, रूहानी जंग रूहानी हथियारों से लड़ी जाती है। इन पहले 4 बात को देखते हैं तो हमें एक जबरदस्त इसमें सच्चाई सीखने को मिलती है, जो पुराने अहदनामा की बड़ी जबरदस्त तस्वीर कशी है उस ईमानदार की जिसे समसून कहते हैं। जब हम समसून की जिंदगी को देखते हैं तो उसको चुना गया कि खुदा का नजीर हो, खुदा का नजीर हो। जैसे वो अपनी जिस्मानी पैदाइश ही से खुदा का चुना हुआ, खुदा के रूह से भरने वाली शख्सियत बन गई, वैसे हम नई पैदाइश में रूह कुद्दस का मक़दस बन जाते हैं। यीशु मसीह में खुदा के नज़ीर बन जाते हैं, मुक़द्दसीन ठहरा दिए जाते हैं, एक ही ठहरा दिए जाते हैं, यीशु मसीह का बदल बन जाते हैं। और हमें कलामे खुदा में बड़ा जबरदस्त सच मिलता है कि जंग क्या है? जिस्मानी नहीं, रूहानी है। इसलिए उनको कहता है जागते रहो। जागते रहने से मुराद क्या है? निगरानी करो, पासबानी करो, पहरेदारी करो, पूरी तरह चौकस रहना, मौके के इंतजार में रहना। आपको याद होगा पुराने अहदनामा में क्या हुआ? तदाद की किताब उसके 16वें बाब की पहली 20 आयत को पढ़ते हैं तो हमें एक जबरदस्त सूरमा मिलता है। और ये सूरमा क्या करता है? जागने की बजाय सो रहा है, जागने की बजाय सो रहा है। और खुदा के काम को करने की बजाय क्या है जी? खुदा की मुखालफत में शैतान के हाथों में मोरा बनकर इस्तेमाल हो रहा है। एक सबक जो बड़ा ही जबरदस्त और हौलनाक वाकया पुराने अहदनामा में हमें मिलता है
کہانی کیا ہے؟ سمسون اور دلائلہ. ہم سب جانتے ہیں کہ کہانی کیسے ختم ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ غفلت کہاں پر آئی اور غفلت میں کس طرح سورما تباہ ہوا. لکھا ہے اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ڈنڈے سمیت اکھاڑ دیا اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو جب حبرون کے سامنے ہے لے گیا. یہ چرچ کا گیٹ دیکھ لیں, تقریباً ہے کوئی 4-5 من کا, لوہے کا ہے. اس دور میں قاضیوں کے وقت کے مطابق شہروں کی فصیل بنائی جاتی تھی اور فصیل میں اندر جانے والا گیٹ ہوتا تھا اور وہ گیٹ لکڑی کا ہوتا تھا اور بہت بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اس کو جڑا جاتا تھا. یہ خدا کا سورما کیا کرتا ہے, جب ساری رات عشق مشوقی کر لی اور دلائلہ کے ساتھ خوبصورت اس نے وقت گزار دیا تو اٹھتا ہے اور جو اس کی ساری رات اس کی گھاٹ میں بیٹھے ہیں کہ جب وہ اٹھے گا اسے پکڑیں گے, وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈسپلے کرتا ہے خدا کی قدرت کا. جاتا ہے دروازوں کے دونوں پلوں کو اکھاڑتا ہے اور کندھوں پر رکھ کر چوٹی پر لے جاتا ہے. میں اکثر اس پر حیران ہوتا ہوں کہ جب میں منڈی میں کام کرتا تھا, پسر تجھے منڈی سے کام کرتا ڈولے ہمیں نہیں بن گئے. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کو میں قبول کرتا نہ صرف جیب کرتا تھا, اور جب یسوع کو قبول کیا تو محنت مزدوری کی, اور محنت مزدوری جب کرتا تھا تو 100 کلو کی بوری سارا دن. جب میں منڈی میں کام کرتا تھا بہت سے پہلےدار کہتے تھے بابا صدیق صاحب موجود ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا, اور ایک ہاتھ سے میں 100 کلو کی بوری اٹھا کر کنڈے کے ساتھ تکڑے پر رکھ دیتا تھا. تو میں معلوم کرتا ہوں کہ 100 کلو کی وہ کتنے ٹن کا دروازہ ہوگا جو سمسون نے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا. جب وہاں پر پہنچ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں سمسون ہوگا وہاں دلائلہ ہوگی, جہاں پر سورما ہوگا وہاں پر ناسور نکلے گا. جب کبھی سمسون جیسے روحانی سورما پیدا اور بیدار ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تب دلائلہ جیسی آزمائشیں اپنے آغوش میں سونے کے لیے جسمانی اور روحانی موت کی دعوت دیتے ہیں. ہم پاسبانوں کو جو خدمت ملی ہے بہت انوکھی ہے. ہمارے منہ میں خدا نے زندگی کا کلام رکھا ہے. ہم نا امیدوں کی امید کو بدل دیتے ہیں, ہم کمزوروں کو حوصلہ آور کر دیتے ہیں, ہم گمراہوں کو راہ کا پیغام دیتے ہیں, جو مردہ ہیں ان کو زندہ کر دیتے ہیں. اور یہ قدرت خدا نے ہم پاسبانوں کے منہ میں اپنے کلام کے وسیلہ سے رکھی ہے, کیونکہ سمسون خدا کا نظیر تھا اور ہم یسوع مسیح میں خدا کے الیکٹ ون ہیں. انگلش میں جن کو کہتے ہیں جن کا الیکشن ہوا, دنیاوی الیکشن سے پہلے روحانی الیکشن ہوا. یسایہ 40 باب میں خداوند کہتا ہے میرا چنا ہوا خادم. وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. جو کوئی اسے چنے گا اس کا الیکشن ہو جاتا ہے, اور ہم سب کا الیکشن ہوا تو ہم الہی میدان میں کیا ہے جی؟ یسوع مسیح میں خدا کے نظیر ہیں. سمسون پر تو وقتاً وقتاً خدا کا روح ٹھہرتا تھا. ہم وہ نسل, وہ قوم, وہ امت, وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن میں روح القدس 24 آور رہتا ہے, اور ہمارے بعد کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملے گا. اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ ہم تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. ہاللیلویا. سو 4 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہانی کیا ہے؟ پالوس رسول ان سے پوچھ رہا ہے تم کس کے بازوؤں میں, تم نے کس کے بازوؤں میں پناہ لی ہے, خدا کے یا دلائلہ کے؟ کس کے بازوؤں میں سو رہے ہو؟ کس نے تم کو گمراہ کر دیا؟
किस ने तुम पर अफसूल कर दिया, जैसे वो गलतियों के खत में उनको कहता है, और किसने तुमको राह हक से क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। और आगे क्या कहता है, समसून की तरह कलीसिया के अंदर ईमान दारों का मुकाम, अपनी बुलाहट, अपनी हालत जो यीशु मसीह में थी भूल गए। कुरिन्थस की कलीसिया में पहले 4 बात को पढ़ते हैं, वो अपनी हालत भूल गए, इसीलिए पौलुस उनको आखिर में कहता है जागते रहो, बी ऑन द अलर्ट, बी अवेयर, वॉच। और सुस्त और लापरवाह होकर अगर इब्लीस के हाथों में, लापरवाह होकर इब्लीस के हाथों में कठपुतली बन गए। कठपुतली कैसे करती है, जैसे उसका मालिक उसे चलाता है वो चलती है। खुदा जिसने हमें, वो कहता है, पैदा किया है, वो हमें आजाद मर्जी देता है, और दुश्मन जिसने हमें 1 टका भी नहीं दिया, वो हमें कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है।